اللہ ہے یا نہیں، اس میں کیا ہے؟ سارے انسانوں کی ایک رائے ہے. بھائی میں ٹی وی میں نہیں آ رہا، آپ کو بولنا پڑے گا. بتاؤ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے یا خود سے بنی ہے؟ اس میں سب کا اتفاق ہے؟ بولو نا بھائی. اختلاف ہے بھائی. ایتھیسٹ کیا کہتے ہیں؟ خود بخود بنی ہے. اور جو دہریے نہیں ہیں، مذہب کو فالو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں کسی نے بنایا ہے. پھر جس نے بنایا ہے، ایک نے بنایا ہے، بہت سارے ہیں، اس کے ساتھ کوئی شریک بھی تھا. پھر جس نے بنایا ہے، عبادت صرف اسی کی جائے گی یا اس نے اختیارات دوسروں کو بھی دیے ہوئے ہیں؟ ہندو کہتے ہیں کہ دوسروں کو بھی دیے ہوئے ہیں، اس نے، یہ بھگوان ہیں، یہ بہت سارے ہیں. عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو دیے ہوئے ہیں. اور بعض گرین والے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیے ہوئے. سارے گرین والے نہیں ہیں ایک جیسے، بعض کہتے ہیں. تو ایک اختلاف ہے انسانوں میں. پھر جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں اس کو بھی بھگوان مانتے ہیں، تو کس کو شریک کرنا ہے، اس میں بھی انسانوں کا اختلاف. بعض کہتے ہیں سورج کی عبادت کرنی ہے کیونکہ سب سے زیادہ انسان سورج کا محتاج ہے. سورج بے نور ہو جائے تو آپ کی زندگی نہیں گزر سکتی. یہ تو گاڈ کا کنسپٹ ہے جس میں اتنے اختلافات ہو رہے ہیں، جو بڑا مسئلہ ہے، دنیا کا بہت بڑا ایشو ہے. اب بتاؤ ایک عام آدمی کہاں جائے؟ جو انسان مریخ سے دنیا پہ آئے نیا، وہ تو ہم ان اختلافات کے عادی ہو جاتے ہیں نا، تو کہتے ہیں چلو یار چلتا ہے. کوئی مریخ سے آئے دنیا میں اور وہ پریشان ہو کہ یار انسانوں میں صحیح زندگی کس کی ہے اور غلط زندگی کس کی ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ پہلے امریکہ والوں کے پاس جائے گا، پہلے رشیا والوں کے پاس گیا، وہ تحقیق کر رہا ہے. اس کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ تم جہاز میں گھوم کے نا پوری دنیا میں تحقیق کر سکتے ہو، کہیں بھی چلے جاؤ. وہ چاہ رہا ہے کہ مجھے پہلے تو اس میں اختلاف ہوگا کہ سیدھے راستے کو فالو کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگوں کا تو اس میں ہے، کہتے ہیں کیا ضرورت ہے سیدھے راستے کی پہچان کی، جیسے در مع الدہر کیف ما دار، زمانہ جیسے گزر رہا ہے زمانے کے ساتھ گزرتے رہو. کیا ضرورت ہے بھائی یہ والا وہ والا، ٹھیک ہے جو جیسے چل رہا ہے چلتے رہو. تو یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ سیدھے راستے پہ چلنا بھی ہے یا نہیں ہے، سیدھے راستے کو تلاش بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا. بہت سے لوگ کہتے ہیں سیدھے راستے کو ہم نے تلاش کرنا ہی نہیں ہے، جس راستے پہ کلچر آپ کو چلا رہا ہے آپ اس راستے کو فالو کریں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو وہ جب زمین پہ اترے گا تو پہلے تو وہ یہ سوچے گا کہ سیدھے راستے کو فالو کرنا ہے یا نہیں کرنا. جائے گا تو اس میں لوگوں کا کیا ہوگا؟ اختلاف. جو مذہبی لوگ ہوں گے، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ مسلم ہوں، سب اپنی طرف کھینچ رہے ہوں گے. اور کچھ کہہ رہے ہوں گے، جو ایتھیسٹ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہوں گے سیدھا راستہ ہے، مگر وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں عقل بتائے گی کہ سیدھا راستہ کیا ہے، مذہب نہیں بتائے گا. وہ کہے گا چلو عقل سے پوچھتا ہوں میں سیدھا راستہ کیا ہے. تو بڑے بڑے عقل مندوں کے نمبر لے لے گا. ہر عقل مند کی ایک الگ لاجک ہوگی اور اس کا ایک الگ نظریہ ہوگا. جتنے بھی عقل مند ہیں نا، ہر ایک نئی کہانی بیان کر رہا ہوگا. وہ کہہ رہا ہوگا یہ ہے، دوسرا کہہ رہا ہوگا نہیں یہ نہیں یہ. تو وہ یہی فیصلہ نہیں کر پائے گا موت تک کہ خدا ہے یا نہیں ہے. پھر خدا کے وجود پر ایمان لانے کے بعد کہ کتنے خدا ہیں، کس کی عبادت کرنی ہے، سورج کی کرنی ہے، روٹی کی کرنی ہے، چوہے کی کرنی ہے، بندر کی کرنی ہے. تو چوہوں کی بھی ہو رہی ہے عبادت، تو بندروں کی بھی ہو رہی ہے، بتوں کی بھی ہو رہی ہیں. پھر اس کے بعد جب وہ آئے گا ادھر، اللہ بھلا کرے آپ کا، وہ فرض کرو اس نے مان لیا کہ اللہ ہے، ہم تو اسی کو مانتے ہیں نا، اللہ ہے. پھر اللہ کو ماننے کے بعد اس نے مان لیا کہ وہ ایک ہے. اب مسئلہ تین بڑے بڑے اختلاف اس کے سامنے آئیں گے، ایک یہودی کا، ایک عیسائی کا اور ایک مسلمان کا. تینوں ایک خدا کو مان، دعوے کی حد تک ایک خدا کو مانتے ہیں، عملاً اس پر چلے یا نہیں چلے دعویٰ یہی ہے کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں. تو اب ایک خدا کو مانتے ہیں تو وہ خدا کی حقیقی تعلیمات کس کے پاس ہیں؟ اس میں اختلاف ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے؟ کم سے کم تین بڑے بڑے قول ہیں اس میں. یہودی کہتے ہیں کہ جنت میں صرف ہم جائیں گے، ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ہے، وہ موسیٰ جسے اللہ نے کوہ طور پہ بلایا، وہ موسیٰ جس سے اللہ ہم کلام ہوتے تھے، وہ موسیٰ جس کے ماننے والوں کو اللہ نے بیت المقدس میں خلافت دی، جس میں داؤد علیہ السلام بھیجے، جس میں سلیمان علیہ السلام بھیجے،
یہ بڑے بڑے پیغمبر ہم میں بھیجے ہیں، تم میں نہیں، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباء. قرآن کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور ہم اللہ کے محبوب ہیں. لہذا نجات حاصل کرنی ہے تو کس کو فالو کرنا پڑے گا؟ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو. عیسائی کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، یہودی غلط کہہ رہا ہے. لوگوں، وہ جو مریخ سے آیا تھا نا، اس کو کیا کہہ رہے ہیں عیسائی؟ وہ کہتا ہے میں مریخ پہ ہی رہتا تو اچھا تھا. عیسائی اس کو کیا کہیں گے؟ کہ ہم برحق ہیں. کیوں بھائی؟ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے سچے نبی تھے. یہودیوں کی کتابوں میں ان کی بشارت ہے، آج تک ہے، وہ دلائل دکھائیں گے. دیکھو اللہ نے یہودیوں سے وعدہ کیا تھا کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، عیسیٰ مسیح ہوں گے، اور اللہ ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیں گے، تم ان کو قتل نہیں کر سکو گے، ان کے ہاتھ پہ ایسے ایسے معجزے ظاہر ہوں گے. اور اللہ نے کب کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں، یا داؤد علیہ السلام آخری نبی ہیں، یا سلیمان علیہ السلام آخری نبی ہیں؟ یہ تو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں لکھا، یہ تو نہ تورات میں نہ انجیل میں کہیں بھی نہیں لکھا. تو جب آخری نہیں ہے تو ان کے بعد کون سا نبی آیا ہے؟ تو وہ مریخ سے آیا ہوا کیا کرے گا؟ اب یہاں باسمتی چاول کو ٹوٹا چاول سے الگ کرنا تو آسان ہے، لیکن اتنے سارے یہاں تو چنے کی دال، مسور کی دال، جڑی ہوئی دال، ٹوٹی ہوئی دال، باسمتی، ٹوٹا، سب ایک تھیلے میں کیا ہو گئے ہیں؟ مکس ہو گئے، اور کام لگا دیا. ان میں صحیح کو نہیں نکالا تو جہنم میں جاؤ گے. یہی ہے نا. اللہ نے کیا کہا؟ اگر دین برحق پہ نہیں چلے تو کہاں جاؤ گے؟ وہاں تو صرف یہ تھا کہ رسگلہ اور گلاب جامن کا مسئلہ تھا، غلط چیز کھا لی تو بد پرہیزی ہو جائے گی زیادہ زیادہ. اور ادھر کیا ہے؟ جو صحیح اور غلط میں اگر فرق نہیں کیا اور موت تک تمہیں اس نتیجے پر نہیں پہنچے کہ صحیح کیا اور غلط کیا، تو جہنم کی آگ تمہارا انتظار کر رہی ہے. فاتقوا النار، اس آگ سے ڈرو جو اللہ نے گمراہ لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے، وہ آگ ہے جہنم کی. تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ وہ مریخ سے آیا ہوا بیچارہ کیا کرے گا؟ ادھر مسلمان مل گئے، کوئی مولوی صاحب ملے، انہوں نے کہا کہ صحیح کیا ہے؟ ابے یہ تو جہنمی ہے، عیسائی، یہودی. صحیح مذہب کیا ہے؟ اسلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم فرض کر لیتے ہیں کہ وہ مسلمانوں سے متاثر ہو کر مسلمانوں کے پاس آ گیا کہ چلو میں تمہارے دین کو فالو کرتا ہوں. یہ ساری چیزیں فرضی ہیں. مسلمانوں کے پاس آ کے بھی وہ اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. سب سے پہلے 3 قسم کی چیزیں آئیں گی اس کے سامنے، گرین، وائٹ اور ٹانگیں چوڑی کرنے والے. گرین چینل، وائٹ چینل اور بولو نا بھائی، یہ تو بڑے بڑے ہیں 3. اس کے آگے پھر نیچے بھی ہیں شاخیں بہت ساری، ٹینڈ کرانے والے، سر پہ بال رکھنے والے، ٹھیک ہے نا. پھر ایڈوانس مفتی، ذرا زمانے کے حساب سے اپنے آپ کو اپ گریڈ رکھنے والے. تو عجیب عجیب چیزیں اس کو ملیں گی، اور ہر ایک کہہ رہا ہوگا صحیح. 73 فرقے نبی نے فرمایا تھا ہوں گے، جس میں ایک جنتی، میں صرف جنتی، باقی سارے کیا ہیں؟ 72 کے 72 جہنمی. پریشان ہوگا. پھر وہ یوٹیوب پہ جائے گا، بولے گا یار آج تک گوگل نے کبھی مایوس نہیں کیا. گوگل صرف ایک جگہ پہ آ کے فیل ہوا ہے. ایک دفعہ کسی پاگل نے غلطی سے لکھ دیا گوگل پہ بیوی کو قابو کرنے کا طریقہ، کمپیوٹر ہینگ ہو گیا، نیٹ جو ہے نا بند ہو گیا، ہکا بکا ہو گیا. بھائی تو کیا پوچھ رہا ہے یار، ہینگ ہو گیا بھائی وہ. تو لیپ ٹاپ میں وائرس آ گیا، اس کے سسٹم ہی تباہ ہو گیا اس کا. خیر، اب اس نے جناب یوٹیوب پہ گیا، تو یوٹیوب پہ ادھر لکھا ہے 20 رکعت تراویح سنت موقدہ، نیچے کلپ ہوگا تراویح صرف 8 رکعتیں ہیں. نیچے غامدی صاحب کا بیان ہوگا تراویح ہے ہی نہیں اسلام میں، تراویح اسلام میں ہے ہی نہیں. یہ تو مولویوں نے بنائی بھی ہے. تراویح کا لفظ دکھا دو بخاری میں، تراویح نہیں ہے. یہ 8 اور 20 کے جھگڑے تو بہت بات کے ہیں. تو کہاں جائے گا بیچارہ؟ سوچو نا یار، ہے بھائی. پھر کچھ ایسے ہوں گے جو منکرین حدیث ہوں گے، جو کہیں گے حدیث ہے ہی نہیں، صرف قرآن ہے. کچھ ہوں گے جماعت المسلمین میں جائے گا، پھر وہ کہے گا چھوڑو ان فرقوں سے، براءت کا اعلان کرو. اللہ نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلمین رکھا ہے. تو جماعت المسلمین سے ملے گا،
جماعت المسلمین والے اس کو بتائیں گے یہ کیا دیوبندی، بریلوی، گرین، ہری پگڑی، تھانوی، مدنی، تم لوگ کے بنائے ہوئے نام ہیں. ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم. جو بتوں پہ آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی تھی نا کہ یہ تمہارے باپ دادا نے نام رکھے، لات، منات اور عزا، وہ ساری آیتیں کس پہ فٹ کریں گے؟ ہمارے اوپر. قرآن نے کہا ہے کہ لات، منات، عزا یہ جو بتوں کے نام ہے تو تمہارے باپ دادا کے رکھے ہوئے ہیں، ان کا کوئی حقیقت نہیں ہے. تو وہ سب کہاں کہیں گے یہ حنفی، مالکی، شافی، دیوبندی، بریلوی، یہ سب کس کے رکھے ہوئے ہیں؟ باپ نبی نے تھوڑی رکھے ہیں. بڑی زبردست بات لگے گی اس کو. تو وہ پھر چلا گیا بالآخر کس میں؟ جماعت المسلمین. مسئلہ حل نہیں ہوا. اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جماعت المسلمین پارٹ 1 ہے. یہ جماعت المسلمین پارٹ 1 ہے، ایک پارٹ 2 بھی ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہ آگے پوچھے گا کہ حدیث میں جس جماعت المسلمین کو جوائن کرنے کا حکم ہے وہ پارٹ 1 تھی یا پارٹ 2 تھی؟ جماعت المسلمین والے قیامت تک اس کا جواب کسی حدیث کے حاشیے سے بھی نہیں، کیونکہ پارٹ 1 پارٹ 2 تو 1400 سال میں کبھی تھی نہیں، تو کسی شرح میں بھی اس کا ذکر نہیں ملتا. ورنہ بعض چیزیں ہمیں حدیث میں نہیں ملتی نا تو شرح سے نکال کے لے آتے ہیں، تو اس کی شرح میں بھی نہیں ملے گا. تو وہ کہاں جائے گا؟ کہاں؟ ان سب باتوں کا اللہ نے کس میں جواب دے دیا؟ قرآن میں. تبارک الذی نزل الفرقان. پاک ہے وہ ذات جس نے الفرقان کو نازل کیا، جو حق اور باطل کو ایسے جدا کرتی ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے رکھ دیتی، ایک دم کلیئر کر دے گی تمہارے نظریات کو. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کر دیتی ہے تو ساری دنیا کے کانسیپٹ کلیئر ہوئے کیوں نہیں؟ آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو غیر مسلموں کی سمجھ میں کہاں سے آئیں گی یہ باتیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کانسیپٹ کلیئر ہو کیوں نہیں رہے؟ یہ تو جو بھی اس کا ترجمہ پڑھے الف لام میم سے الحمد سے لے کے والناس تک ایک دم سیدھے راستے پہ اس کو آ جانا چاہیے تھا، لیکن پھر یہ آ کیوں نہیں رہے؟ یہ بھی ایک الجھن ہے نا. اس معاملے میں بھی قرآن نے کانسیپٹ کلیئر کر دیا، ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ نہیں آ رہی نا بات؟ بھئی یہ بھی تو ایک بہت اہم سوال ہے نا کہ اللہ سب کو ہدایت کیوں نہیں مل رہی؟ سب ایک راستے پہ کیوں نہیں آ رہے؟ تو اللہ نے کتاب کی ابتدا ہی میں اس سوال کا جواب چکا دیا. فرمایا ہدل للمتقین، یہ سیدھا راستہ دکھائے گی ہر ایک کو نہیں، ان لوگوں کو جو سیدھے راستے پہ باقاعدہ آنا چاہتے ہیں. جو نہیں چاہتے یضل بہ کثیرا، ان کو اسی کے ذریعے گمراہ کروں گا میں. جو نہیں آنا چاہتے، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے، جو سیدھے راستے کو حاصل نہیں کرنا چاہتے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. جہاں اس کتاب کے ذریعے بہت سو کو ہدایت ملے گی، وہیں اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہوں گے. نہیں سمجھ میں آئے گی ان کو، کیونکہ وہ اس نیت سے پڑھیں گے ہی نہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ مل جائے. تو یاد رکھو اس کتاب کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ حق اور باطل کو چھانٹ کر ایسے الگ کر دیتی ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. ورنہ دودھ سے پانی نکالنا بڑا مشکل، دودھ میں پانی ملانا جتنا آسان ہے پانی نکالنا اتنا ہی مشکل. بوائل کرنا پڑتا ہے، پھر پانی ابلے گا، پھر آپ ایک پائپ لگا کے اس بھاپ کو الگ جمع کرو، آخر میں گاڑھا کیا رہ جائے گا؟ دودھ. ٹینشن والا کام ہے، آسان کام نہیں. اسی وجہ سے گوالے یہ والا کام نہیں کرتے، دوسرا والا زیادہ کرتے. یار جو آسان ہے وہ کر لو. تو اللہ نے کیا کیا؟ اس کتاب کو میں حق اور باطل کو کیا کیسے کر دیا؟ بالکل واضح، بالکل شروع میں ہی واضح کر دیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ واضح ہوتا کیوں نہیں ہے بھائی؟ میرے ایک دفعہ ایک منکرین حدیث سے بات ہوئی، اگر آپ صحیح طرح سے قرآن سمجھیں تو خدا کی قسم قرآن انسان کے 14 طبق روشن کر دیتا ہے، وہ آپ کو ان تمام گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال دیتا.